بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر نوید الحسن سید۔ آج ہم ایف اے سیکنڈ ایئر کے سبجیکٹ سیوکس یعنی شہریت کے حصہ مختصر سوال و جوابات کو فوکس کریں گے۔ تو آئیے پہلا کویشچن سٹارٹ کرتے ہیں۔ 1948 میں قائد اعظم نے سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے کیا فرمایا؟ قائد اعظم نے 1948 میں سبی دربار سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ اسلام محض رسوم و روایات اور روحانی نظریات کا نام نہیں بلکہ یہ ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جو ہر مسلمان کے لیے ہے تاکہ وہ اپنی روزمرہ زندگی، اپنے اعمال اور سیاست اور معیشت میں اس پر عمل پیرا ہو سکے۔ اسلام میں تمام انسان برابر ہیں، صرف ایک خدا کا تصور اسلام میں پایا جاتا ہے۔ مساوات، آزادی اور اخوت اسلام کی اساس ہیں۔ سوال نمبر 2، سر سید احمد خان کی 5 تصانیف کے نام لکھیں۔ تبیین الکلام، تفسیر قرآن مجید، خطبات احمدیہ، رسالہ اسباب بغاوت ہند اور آثار اسنادید سر سید احمد خان کی معروف کتابیں ہیں۔ آل انڈیا مسلم لیگ کے قیام کے مقاصد تحریر کیجیے۔ مسلمانوں اور انگریزوں کی حکومت کے درمیان مفاہمت کی فضا پیدا کرنا اور مسلمانوں میں حکومت کے لیے وفاداری کے جذبات کو فروغ دینا، ہندوستان کے مسلمانوں کے مفادات اور حقوق کا تحفظ کرنا اور ان کے مطالبات کا حکومت سے تقاضا کرنا۔ مذکورہ والا مقاصد کو نقصان پہنچائے بغیر مسلمان اور دوسری اقوام کے درمیان مفاہمت پیدا کرنا۔ سوال نمبر 4، تحریک خلافت میں مسلم اخبارات کا کیا کردار ہے؟ برصغیر سے الہلال، کامریڈ، زمیندار اور ہمدرد جیسے اخبارات مسلمان شائع کرتے تھے۔ مسلم صحافت نے انگریز حکومت کے خلاف سخت لہجہ اختیار کیا، لیکن انگریزوں نے مسلمانوں کے اخبارات کو بند کر دیا اور پریس ضبط ہو گئے، لیکن پھر بھی مسلمان صحافیوں نے کسی نہ کسی صورت میں تحریک خلافت کے سلسلے میں مسلمانوں کے جذبات کی عکاسی کی اور مسلم عوام کی رہنمائی کرتے رہے۔ سوال نمبر 5، 1935 کے ایکٹ کے تحت دائر کی یعنی 2 عملی کے نظام سے کیا مراد ہے؟ 2 عملی نظام سے مراد صوبائی محکموں کو عوام کے منتخب نمائندوں اور گورنر کے نامزد نمائندوں میں تقسیم کیا جانا تھا۔ عوامی نمائندوں کو دیے جانے والے محکموں کو ٹرانسفر سبجیکٹ اور نامزد نمائندوں کو دیے جانے والے محکموں کو غیر منتقلہ یعنی ریزروڈ سبجیکٹ کہا جاتا تھا۔ 2 عملی کا نظام 1919 کے ایکٹ کی روح سے مرکزی اور صوبائی دونوں سطحوں پر متعارف کرایا گیا تھا۔ 1935 کے ایکٹ کے تحت 2 عملی کا نظام صوبائی سطح پر ختم کر دیا گیا، تاہم وفاقی سطح پر یہ رائج رہا۔ بعض محکمے براہ راست گورنر جنرل کی تحویل میں چلے گئے اور بعض محکمے منتخب وزراء کے حوالے کیے گئے۔ سوال نمبر 6، تحریک خلافت کے مقاصد تحریر کیجیے۔ ترکی میں خلافت کا ادارہ قائم رہے اور خلیفہ کی حیثیت کو برقرار رکھا جائے۔ حجاز مقدس میں غیر مسلم افواج کے داخلے کی مخالفت کی جائے تاکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ سمیت تمام مقامات مقدسہ کا احترام قائم و دائم رہے۔ ترکی سے اس کے جغرافیائی علاقے نہ چھینے جائیں، ترکی کی جغرافیائی حدود میں کوئی رد و بدل نہ کیا جائے اور ورلڈ وار 1 سے پہلے والی پوزیشن قائم کر دی جائے۔ سوال نمبر 7، ڈاکٹر جارج برائس نے آئیڈیالوجی کی کیا تعریف کی ہے؟ ڈاکٹر جارج برائس کے مطابق عام زندگی کا ضابطہ یا کوئی پروگرام جس کی بنیاد فکر و فلسفہ پر استوار ہو آئیڈیالوجی کہلاتا ہے۔ سوال نمبر 8، سانحہ چورا چاری سے کیا مراد ہے؟ چورا چاری ضلع گورکھپور کا ایک قصبہ ہے، وہاں گاندھی کے ایما پر ایک بڑا جلوس نکلا اور تھانے کو آگ لگا دی گئی۔ 21 سپاہی زندہ جل کر مر گئے۔ گاندھی بہانے کے تلاش میں تھا، اس نے اپنی تحریکوں کے فوری خاتمے کا اعلان کر دیا اور اس حوالے سے علی برادران اور دوسرے مسلمان رہنماؤں کی رائے لینا بھی مناسب نہ سمجھا۔ سوال نمبر 9، سید حسن ریاض نے اپنی تصنیف پاکستان ناگزیر تھا میں برصغیر کی تقسیم کے حوالے سے قائد اعظم کے متعلق کیا لکھا ہے؟ سید حسن ریاض اپنی تصنیف پاکستان ناگزیر تھا میں لکھتے ہیں کہ قائد اعظم 1930 سے تقسیم کے فارمولے پر غور کرتے آ رہے تھے اور تخلیق پاکستان کے حق میں ان کا ذہن قرارداد پاکستان کی توثیق سے کئی سال پہلے ہی بن چکا تھا۔ وہ رفتہ رفتہ مسلمانوں کو اپنے نظریہ کے حق میں قائل کرتے رہے اور 1940 میں قرارداد پاکستان منظور کروا کے اسے ملی مطالبے کی شکل دے دی۔ آج کے لیکچر کا آخری سوال نمبر 10،
1911 میں ہونے والی الہ آباد کانفرنس میں مسلمانوں اور ہندوؤں کی نمائندگی کس نے کی؟ 1911 میں الہ آباد میں کانفرنس منعقد ہوئی اور مسلمانوں کی طرف سے سر آغا خان، قائد اعظم محمد علی جناح، مولانا محمد علی جوہر، وقار الملک اور حکیم اجمل خان نے مسلمانوں کی طرف سے نمائندگی کی، جبکہ ہندوؤں کی طرف سے گوکھلے، سریندر ناتھ بنرجی، ایس پی سنہا اور موتی لال نہرو نے ہندوؤں کی نمائندگی کی۔